کی زندگی کا وہ حصہ جو نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے، بعثت سے پہلے جسے کہتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے مکی زندگی کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو ہم دونوں پہلوؤں پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو حقیقت میں معاشرے میں ساتھ میں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے تمام معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی ایسی قابل قدر، قابل رشک اور قابل اعتبار رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، لیکن وہ اعتراض آپ کی دعوت کی بنا پر، آپ کے بلانے کی بنیاد پر، اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا تھا اس کے خلاف انہوں نے وہ لوگ ہوئے۔ لیکن جو آپ کی باکردار زندگی تھی، انسانی زندگی تھی، جو آپ 40 سال سے ان کے بیچ رہے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر انگوش نمائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کہاں سے ان چکروں میں پڑ گئے، آپ کہاں سے ایک نیا کام لے کر آ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا وقت ہو مکے کا، یا نبوت کے بعد کا دور ہو مکے کا، یا مدنی دور ہو، تینوں یہ ادوار اس طریقے سے جو ایک چیز پر بالکل مرکوز رہے اور ایک نقطے پر، ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کا ذاتی کردار، آپ کی ذاتی زندگی رہی۔ اس پر کسی نے کوئی جو ہے تبصرہ نہیں کیا، کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔ تو ہمارے سامنے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ چیز واضح ہوتی ہے، جو آیت خاص طور پر ہم نے پڑھی کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے، رائیگاں چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے، ٹکتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے، اس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کسی نے کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ ہر شخص نے، کفار میں سے ہر شخص نے، مشرکین میں سے ہر ایک نے آپ کی ذاتی زندگی کو سراہا۔ اگر اعتراض کیا تو آپ کے اس حصے پر کیا، اس جز پر کیا جو اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے۔ تو ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہماری زندگی وہی بہتر زندگی ہوتی ہے جو ایک باکردار زندگی ہو، جس کے اندر کوئی پیغام ہو، جس میں ہمارے لیے، دوسروں کے لیے ایک طریقے سے آئیڈیل ہو کہ اگر ہم کوئی بات ان تک رکھتے ہیں، ہم کوئی بات ان تک پہنچاتے ہیں، ہم کسی کام کے لیے ان کو کہتے ہیں، تو کم از کم ہمارے ذاتی کردار پر، ہمارے اخلاق پر اور ہمارے جو پیغام ہم پہنچانے والے ہیں اس کی روشنی میں وہ ہم پر اعتراض کرنے والے نہ بنیں، بلکہ وہ ہماری دعوت کو فوری طور پر قبول کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا تو یہ وہ معاشرہ تھا جو بتوں کو پوجتا تھا، جو ہے لات عزیٰ منات کی عبادت کرتا تھا اور اسی طرح کی چیزوں سے اپنے ہونے کا یقین رکھتا تھا، لیکن ہمارے سامنے وہ معاشرہ اس انداز سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے سامنے دونوں معاشرے پائے جاتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو ان تمام پہلوؤں سے ہٹ کر، یعنی ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ بھی ہیں جو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں معاشروں میں، دونوں راستوں میں ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے، یہ ہمارے سامنے سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک باکردار شہری کی حیثیت سے، ایک با اخلاق شہری کی حیثیت سے ہم کیسے لوگوں کے لیے مفید بن سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی زندگی ظاہر سی بات ہے ہمارے کردار کو سنوارتی ہے، ہمارے اخلاق کو اجاگر کرتی ہے، اور جو اجتماعی زندگی ہے پھر جب ہم اس کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس ہماری انفرادی زندگی کا اس پر اثر پڑتا ہے، اور انفرادی زندگی در حقیقت ہمارے لیے اجتماعی کاموں کو اجاگر کرنے، اجتماعی کاموں کی طرف بلانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو در حقیقت ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم انفرادی طور پر باکردار شخصیت کے حامل ہوں،
تو وہیں اجتماعی طور پر بھی ہم کچھ کرنے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف اپنی زندگی اپنے آپ کو اپنی سانسوں کو صرف اپنے کاموں تک محدود کیا، یا ہم نے اپنی صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہر شخص الگ الگ صلاحیت کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ منزلت عطا فرمایا ہے. کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، کسی کو اس کے بالمقابل دوسری خوبی دی ہے، کسی تیسرے کو تیسری خوبی سے نوازا ہے. ایک ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں نہیں رکھی ہے. تو صرف نبی کا کام تھا اور نبی کی شخصیت تھی کہ تمام خوبیاں ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے پیوست کر دی تھی. لیکن ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں. اب ہم کیسے ان الگ الگ خوبیوں کو ایک دوسرے کے تعاون سے، باہمی مشورے سے، باہمی کام سے، کیسے ہم ایک دوسرے کو ان خوبیوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ان تک پہنچاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من نفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور کریے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر المسلمین، مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہے نفع پہنچائے، بلکہ ناس کا لفظ استعمال فرمایا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور بھی صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو آپ کے سامنے تھی، جو آپ سے صحبت کے موقع حاصل کی آپ کی، اور جو آپ سے فیض حاصل کیے، تربیت آپ سے پائی، اور کیسے کیسے جو ہے افق پر ابھرنے والے وہ نمودار ستارے جو قرار پائے. تو ہم اگر ان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ ہے، یعنی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی خیر الناس من نفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس سے ہمارے سامنے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، الخلق و عیال اللہ کے سب اللہ کی پوری مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، تو ہم کیسے اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اگر ہم احادیث پر غور کریں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا المسلم من سلم الناس، کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگ اس کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہ الگ الگ پہلو جو ہمارے سامنے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم ہر شخص، ہر طبقے کے لیے کیسے مفید بن سکتے ہیں. اور در حقیقت آج جو ہم لوگ یہاں بیٹھنے کا اور ابھی آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم ہمارے لوگوں کے بیچ میں رہ کر ہم کام کرتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، بھلائی کی باتیں ان تک منتقل کرتے ہیں، تو یہ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جو منصوبے بندی کی جاتی ہیں، جو پلاننگ کی جاتی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں اس کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جو ہے صرف ہم نے اپنے پیٹ کو یا اپنی زندگی کو یا اپنے گھر والوں کی زندگی کو صرف اصل موضوع قرار دے کر ان کو اصل سمجھ کر اور تمام پہلوؤں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، بلکہ دونوں پہلوؤں کو ہمیں سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. جہاں ایک طرف ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارے گھر والے، تو وہ معاشرہ جو بدگمانی کا شکار ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہمیں ان کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم صحیح معنی میں ہماری سیرت پر نگاہ ہو، سیرت کو ہم نے پڑھا ہو، ہم نے سمجھا ہو، یا ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ہم علماء کے پاس، علماء کے پاس جن سے ہمارا رابطہ ہے، ہمارا تعلق ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کی گفتگو سے ہم فائدہ اٹھا کر بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. تو آنے کا ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ہم غور کریں، ہم اپنے ضلع کی بات کریں، صوبے کی بات کریں، ملکی سطح پر غور کریں، بین الاقوامی سطح پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا حقیقت میں اس وقت جو حالات ہیں وہ اب سے کچھ سال پہلے کے بنسبت بہت الگ ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس جو بدلتا ہوا جو ایک ماحول ہے، اس ماحول کو ہم کیسے اور اچھا بدل سکتے ہیں. اس میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے جو ہے اس بات کا سبب رکھتی ہیں، اس بات کا جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، ہمارے لیے ماحول سازی کا کام کرتی ہیں، تو ہم اس کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کام کریں گے اور ہم غلط فہمیوں کے ازالے کی کوششیں کریں گے تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا تو وہ ایسا معاشرہ ہوگا جس میں ہمارے لیے کہ آج ہم مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا ہمارے مدارس ہیں یا دینی کام ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ہمارے یہ کام چل رہے ہیں، یہ کب تک رہیں گے، کیسا ان کا کیا کام، کیسے ان کی حفاظت اپنی باقی رہے گی. ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی کام اللہ رب العزت نے سونپا ہے.
ہمیں بھی اللہ رب العزت نے کوئی ایک نظام دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہمارے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے غور کرنا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے اسلام کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کی حفاظت تو اللہ رب العزت کر ہی رہے، اور جو صحیح معنی میں اسلام پر چلے گا تو وہ بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ان سب چیزوں، ان دونوں کے بیچ میں ہیں کہ نہ تو مکمل اسلام پر وہ چلنے والے ہیں، اور مکمل طور پر جو ہے اسلام انہوں نے اپنے اندر جو ہے بالکل شرائط ان کے اندر نہیں کیا انہوں نے اسلام کو، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشن چلایا تھا، جو تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کا جو آل انڈیا پیام انسانی فورم کے نام سے تحریک، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان سے کیسے جوڑا جائے، انسان کے اندر کس طریقے سے انسانیت کی باتوں کو عام کر کے، اور کیسے اس کے ذہن کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے۔ 1974 میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو الہ آباد سے شروع کیا، حالانکہ کام تو بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ ملک کی آزادی کے بعد سے ہی ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا کہ اب آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو حالات ہیں، حکومتیں بدلیں گی، نظام بدلے گا، جو موجودہ دور میں جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ نظام نہیں رہے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا، اس کے لیے کوششیں کی، اور الحمدللہ 1974 سے باقاعدہ الہ آباد سے اس کام کا آغاز ہوا، تحریک پیام انسانیت سے کے نام سے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ملک کے بسنے والے ہر ایک شہری کے اندر احساس زندگی کو پیدا کرنا ہے، ہمیں زندگی کے احساس کو پیدا کرنا ہے، ایک سلیقہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے، شہریت کے احساس کو اس کے اندر ہمیں جو ہے اجاگر کرنا ہے، تاکہ جو ایک ماحول بن رہا ہے، جو فضا جو خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اسی لیے ہم لوگوں کا آنا بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ پیام انسانیت کا کام اس وقت ملک کے تقریباً کم و بیش 200 اضلاع میں ہو رہا ہے، 200 ضلعوں میں یہ کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف کام کیے جاتے ہیں، خدمت خلق کے کام ہے، اسپتالوں میں جایا جاتا ہے، ایسے ہی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جاتے ہیں، جن کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ان کو خون فراہم کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، ان علاقوں میں جایا جاتا ہے جہاں مخلوط آبادی ہے، اور وہاں پر جا کر پھر لوگوں کے بیچ میں ان کو کوئی انسانیت کی بات بتائی جاتی ہے، ان کا علاج کرایا جاتا ہے، دوائیں ان کو تقسیم کی جاتی ہیں، اور ایسے ہی اسکولوں میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ اسٹیشنری تقسیم کی جاتی ہے، اور بچوں کے بیچ میں مورل ویلیوز پر باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں، جیل وزٹ ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے کئی تقریباً 15 ایسے نکات ہیں جو اس پیام انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو یہ کام اس لیے ان کو شروع کیا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم ان تک پہنچنے والے بنیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمیں اپنا نہ مانتا ہو، ہمارے خلاف رہتا ہو، تو ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے، ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان سے قریب ہو سکیں اور ہم اپنی باتوں کو ان کے سامنے رکھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پیام انسانیت کا انسانیت لفظ اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسی کامن عام سی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی باتوں کو ان تک رکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس کے بڑے مثبت فائدے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، لوگ اس سے مانوس ہو رہے ہیں، اور جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں یا بدگمانیاں ہیں وہ دور بھی ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ جیسے مثال کے طور پر ابھی مختلف علاقوں کی کارگزاریاں ہیں کہ وہاں پر پیام انسانیت کا کام ہوا، لوگ اسپتالوں میں پھل تقسیم کرنے پہنچے۔ مثال کے طور پہ لکھنؤ کے بلرام پور اسپتال کا واقعہ ہے کہ جب وہاں پہ ندوے کے طلباء اسپتال میں پھل تقسیم کر رہے تھے، اس دوران جو ہمارے ملک کے جو گرہ منتری ہیں، جو رکشا منتری ہیں، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی وہاں وزٹ پہ آئے ہوں گے اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے ندوے کے طلباء کو دیکھا کہ سب داڑھی ٹوپی والے ہیں اور یہ تقسیم کر رہے ہیں، تو غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کس نے ان کو اجازت دی آنے کی، یہ لوگ آتے ہیں کون ہیں، آپ لوگوں نے پوچھا نہیں پوچھا کیسے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ اپنے کام میں مشغول رہے، اور جو اسٹاف تھا اسپتال کا خود انہوں نے جو لٹریچر ہوتا ہے پیام انسانیت کا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے بات پریم اور بھائی چارے کی اور نفرت کی آگ بجھاؤ، اس طرح کے جو پرچے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے تھوڑا بہت دیکھا، بہرحال اپنے کام میں جو جس سے ملنے آئے تھے جو بھی ان کا مشغلہ تھا وہ انہوں نے کیا۔ جب طلباء فارغ ہوئے، طلباء کی ان سے ملاقات تھی، پھر طلباء نے ان کے سامنے اپنا پورا موقف رکھا، پیام انسانیت کے بارے میں بتایا، اور خود اسٹاف نے ان کے سامنے بتایا کہ یہ ابھی نہیں ہے کہ یہ آج آ رہے ہیں، تو مدتوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آتے ہیں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان سے ہوتا ہے ان کی خدمت میں چائے بسکٹ پھل پیش کرتے ہیں اور اپنا چلے جاتے ہیں۔ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کرا دیتے ہیں، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اسے کپڑے دلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب ان کے سامنے پوری بات آئی تو بڑے مانوس ہوئے اور کہنے لگے ہم نے تو پہلی بار ایسا سنا، لیکن اب آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑے ہماری تو بتائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
تو ایک ایسا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو ہمارے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ زندگی کے دھارے سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی شعور زندگی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارا کام، ہمارا مشن جب اپنے سامنے آتا ہے تو وہ لوگ مانوس ہوتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، پیغام بھی ملتا ہے کہ خدمت خلق کا جتنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، بلکہ پورا کا پورا کام آپ کا خدمت انسانیت پر ہی منحصر تھا۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی خدمت پر تھا یا صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، مشرکین کے ساتھ آپ کا رویہ تھا، مسجد نبوی میں جن قیدیوں کو لایا جاتا تھا، دعوتی وفود جو بھیجے جاتے تھے، یا جو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، جنگ کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا تھا، جو کردار ہوتا تھا، کیسا تھا؟ یہی وہ اسلام تھا جس کو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ تو الغرض پیام انسانیت کا مقصد یہی ہے کہ اس کام کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اور ان کے دماغ کو اپیل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے ذہن بدلتے ہیں اور وہ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اور اس سے ماشاءاللہ پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو پیام انسانیت کا یہی مقصد ہے اور یہی اس کا اہم کام بھی ہے۔ حالانکہ خدمت خلق تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت ساری NGOs کرتی ہیں، کوئی کچھ بانٹتا ہے، سندھی لوگوں میں دیکھیں وہ اپنا کھانا بانٹتے ہیں، اسٹیشنوں پہ کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل اپنا چلا رہا ہے۔ لیکن ہمارا یہ مشن جو ہے، ہمارا جو کام ہے خدمت کے ساتھ ساتھ یہ ذہن سازی کا بھی کام ہے، کہ ہمارا صرف کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا اور ہم چل دیے، ہم نے اپنا کوئی اسٹال لگایا، ہم نے بانٹا اور آگے بڑھ گئے، بلکہ ہمیں لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، ہمیں لوگوں سے ملنا ہے اور ان کے سامنے اپنی بات کو بھی رکھنا ہے، انسانی عنوان سے ہمیں اپنی بات کو رکھنا ہے۔ جب مستقل ہماری سرگرمیاں ہوں گی، مستقل ہمارے کام ہوں گے، تو لوگ پھر ہم سے جڑیں گے، لوگ ہمارے قریب آئیں گے اور لوگ اسلام کو سمجھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال جیسے ہوں گے تو ہمارے اعمال کا ان پر اثر بھی پڑے گا۔ تو الحمدللہ اس وقت تقریباً ملک کے 200 اضلاع میں یہ کام ہو رہا ہے، بڑے اچھے اس کے نتائج ہیں۔ ہم لوگ آنا ہوا تھا میں حضرت کی طرف سے ہم لوگ کو کہا گیا کہ آپ لوگ جائیے بعض علاقوں میں، وہاں پر لوگوں سے ملاقات کریے۔ الحمدللہ یہاں تو نظر علماء کے قدیم فضلاء جو ہمارے بھی جو ہے پہلے سے ہم سے بہت پہلے فارغ ہوئے ایسے احباب الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں بستی والے مل کر اگر اس طریقے کا کوئی نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا، فائدہ پہنچے گا، اور اس کام کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کام کیا جائے گا اور لوگ ملیں گے، بہت سارے لوگ ہم لوگ جاتے ہیں اسپتالوں میں جاتے ہیں یا بلڈ ڈونیٹ کا جب موقع ہوتا ہے وہاں ہم لوگ پہنچتے ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے ڈاڑی ٹوپی والوں سے تو ویسے ہی مسلمانوں سے بدگمان ہوتے ہیں، اور اب یہ مہم چلائی جا رہی ہے باقاعدہ، یہ ان کے جو ہے ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ کس طریقے سے ان سے بدزن کیا جائے۔ لیکن جب ان کے بیچ میں پہنچیں گے تو بھلے ہم ان سے کوئی بات نہ کریں، لیکن ہماری یہ خاموش دعوت، ہمارا یہ خدمت کا عمل یہ ان کے لیے ایک دعوت کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ آنا ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہاں جو مولانا انصاف صاحب ہیں، مولانا ایوب صاحب ہیں، ایسے ہی مولانا اعظم صاحب اور دیگر ذمہ داران الحمدللہ یہاں پر ابھی بعض لوگ نہیں ہیں اور بعض لوگ ابھی سفر پر بھی ہیں جو یہاں کے پرانے نبی حضرات ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تمام لوگ آپ لوگ مل کر بیٹھ کر ایک مشورہ کریں گے، اور اس میں آس پاس میں کہیں اگر لگتا ہے کوئی اسپتال ہے تو وہاں پہ اسپتال میں جا کے ملاقات کرنا، وہاں پہ کچھ تقسیم کرنا، یا ایسے ہی ایسی کوئی غریب بستی ہے جہاں پہ ہمارے بھی لوگ ہیں، ان کے بھی لوگ ہیں، مخلوط آبادی ہے، وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگانا، ہیلتھ چیک اپ کیمپ لگانا، وہاں دوائیں تقسیم کرنا، سردی کے موقع پر کمبل اس طرح کوئی چیز پیش کرنا اور لوگوں کو جوڑنا، ان کے سامنے بات رکھنا۔ ایسی بات ہے اگر ہم ان کو اسلام کے نام پہ جوڑیں گے تو لوگ نہیں جڑیں گے، لیکن انسانیت کے نام پر لوگوں کا جڑنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ذہن بھی بڑا صاف ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ذہن میں تھیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی وقت ہمارا طے ہو کہ ہمارے ایک مشورے کا ایک وقت طے ہو جائے اور پھر اس کی روشنی میں کام کو آگے بڑھایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہونے کی امید ہے۔